السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکملهم واحسنهم واکرمهم واشرفهم واصدقهم واطهرهم واعلاهم واولاهم وازکاهم واجودهم واسخاهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، بحمد اللہ، ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے اکرام ضیف۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق، فخر موجودات، سید کائنات، سرور انبیاء و مرسلین، ابو الارواح، اصل الاصول، عقل العقول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم صلی علی رسولک سیدنا و شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اکرام ضیف یعنی مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز و محترم و مکرم مہمانوں کی خبر آئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا، اے نبی کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ تو اس آیت مبارکہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ معزز مہمان ہیں۔ ظاہر بات ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، وہ مہمان ملائکہ کرام تھے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ کون تھے؟ ملائکہ کرام تھے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ 3 تھے، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ 12 تھے، بعض روایتوں میں آیا کہ وہ 13 تھے۔ بہرحال مہمان آئے تھے، وہ ملائکہ کرام تھے، انسانوں کی شکل لے کر آئے تھے، انسانوں کی صورت میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو ان کا جو آنا ہوا، اللہ تعالیٰ کے 2 حکم لے کر آئے تھے وہ مہمان، اللہ کے 2 حکم لے کر آئے۔ ایک حکم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ارجمن کی خوشخبری دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، یہ ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ و برباد کر دو۔ مہمانوں کی ایک جماعت ہے، 2 کام کرنے کے لیے آئے۔ ایک کام میں
خدا تعالیٰ کا قہر ظاہر ہو رہا ہے اور دوسرے کام میں خدا تعالیٰ کا فضل ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مظاہر فضل بھی بن کر آئے ہیں، مظاہر قہر بھی بن کر آئے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آتے ہیں، تھے فرشتے اور آئے انسانی صورت میں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام عرض کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر چپکے سے آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا لا کر رکھ دیا مہمانوں کے سامنے، سرکار ابراہیم علیہ السلام نے، اور فرمانے لگے الا تاکلون، کیا کھاتے نہیں؟ فقربہ الیہم، ان کے قریب کر دیا آپ نے بھنا ہوا بچھڑا۔ بچھڑا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بچھڑا، گائے کا بچہ، بھنا ہوا بچھڑا آپ نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمانے لگے الا تاکلون، ہاتھ بڑھاتے نہیں، کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ابراہیم علیہ السلام کو ان آنے والوں سے خوف محسوس ہونے لگا کہ کھاتے نہیں، ہماری ضیافت قبول کرتے نہیں، ہمارا کھانا کھاتے نہیں، ہم نے جو پیش کیا اسے ہاتھ لگاتے نہیں، تو انہوں نے خوف محسوس کیا۔ اب یہ سنتے ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو ان کو علم غیب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب اگر ہوتا تو یہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں وہ جان جاتے تھے، ڈرتے کیوں؟ تو ڈر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، یہ بات ثابت ہو رہی ہے قرآن سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو قرآن کہتا ہے مہمانوں کو دیکھ کر جب وہ مہمان کھانا کھاتے نہیں تو ڈر گئے، تو خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، ان کو علم غیب نہیں تھا، نہیں ہونے کی وجہ سے غیب کی بات تھی، وہ تھے فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، ڈر گئے، ان کو انسان سمجھ گئے، اور انسان ہیں کھاتے نہیں، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو کوئی کسی کا کھانا نہیں کھاتا وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتا تھا اس صورت سے۔ اس زمانے میں جو آدمی گھر آتا کھانا کھاتا نہیں کھا کر اپنی دشمنی کا بیان کرتا تھا۔ تو یہ کیا بات ہے، کہاں سے لوگ آئے ہیں، کون ہے یہ، ہمارا کھانا کھاتے نہیں، کیا کچھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کون ہے یہ؟ خوف ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوا انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہیں ہوتا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ علم غیب بڑی چیز ہے یا عالم الغیب، علم غیب بڑی بات ہے یا عالم الغیب؟ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، علم غیب انہیں نہیں تھا، بول رہے ہیں علم غیب نہیں ملا، عالم الغیب ملا نہیں ملا؟ علم غیب رکھنے والا مل گیا، علم غیب نہیں ملا، اللہ انہیں مل گیا، اللہ سے بڑی چیز ہے علم غیب۔ وہ بھی کیا جواب دیں گے؟ نہیں بھائی، سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ جب عالم الغیب ہی انبیاء کا ہے، عالم الغیب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، عالم الغیب ان کا ہے، تو علم غیب کیسا نہیں جانیں گے؟ بادشاہ کسی کا ہو گیا تو بادشاہ کی ہر چیز اس کی، کیونکہ ہر چیز بادشاہ کی اور بادشاہ اس کا ہو گیا۔ تو عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہے، اللہ والوں کا ہے، تو اب وہ غیب چھپا لے گا ان سے۔ عالم الغیب ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہے، غیب اللہ کے پاس ہے۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ہے اور غیب اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں علم غیب حقیقت میں جاننے والا اللہ ہی ہے، بلکہ علم شہادت بھی، ظاہری علم بھی حقیقت میں جاننے والا اللہ ہی ہے۔ وہ علم جو ایسا حواس کے ذریعے ہم حاصل کر لیتے ہیں، وہ علم بھی حقیقت میں جاننے والا کون ہے؟ یہ دیوار ہے، یہ گلاس ہے، یہ عطر ہے، یہ دستی ہے، یہ جو ہم جانتے ہیں یہ حقیقت میں ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ بھی علم غیب فقط حقیقت میں اللہ جانتا ہے، مجاز میں دوسرے، ہر علم حقیقت میں اللہ جانتا ہے، مجاز میں دوسرے جانتے ہیں۔ تو علم شہادت جو ہے، ظاہری علم جو ہے، وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے بندے جانتے ہیں۔ اور علم غیب جو ہوتا ہے وہ اللہ ہر ایک بندے کو دیتا ہے، جیسا علم شہادت دیتا ہے۔ علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خواص کو عطا کرتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا درجہ ہے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کا،
تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ واقعہ سنیں گے تو لوگ سمجھیں گے دیکھو، نوجوان بچے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں گے تو دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، ان کو وہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ فرشتے ہیں۔ دیکھو اگر علم غیب ہوتا تو جان جاتے تھے نا، جب ان کو نہیں معلوم ہوا تو غوث پاک کو کیسا معلوم ہو جاتا دل میں کیا ہے؟ اس لیے ہم نہیں مانتے غوث پاک کی کرامت کو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو معلوم نہیں، غوث پاک کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام ہے، غوث پاک کو بھی معلوم ہے، وہ یہ تجھے معلوم نہیں، یہ تجھے معلوم نہیں ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، حقیقت ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، جانا نہیں، تو پڑھا نہیں، کیسا جان گئے تم؟ اسی کے قدموں پر پڑے تو جان گئے۔ تو اب یہاں دیکھو، یاد رکھنا ایک قاعدہ، یہ ایک مقام نہیں، کئی مقامات قرآن میں آپ کو ایسے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی خبر جبرائیل علیہ السلام دیتے ہیں، فلان پیغمبر کو کسی بات کی خبر کوئی دوسرے پیغمبر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ علم غیب ہوتا تو یاد رکھنا علم غیب تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، ان کو غیب کا علم دے دیتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی توجہ ہٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، توجہ، دھیان ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ مقدر کو پورا کرنے کے لیے، تقدیر کو پورا کرنے کے لیے ان کی توجہ کو ہٹاتا ہے۔ سمجھو ذرا غور سے مسئلہ، عدم توجہ عدم علم نہیں۔ جیسا کہ آپ نماز میں 4 رکعتیں ہیں تو 2 رکعت بعد خادہ اولا کے بعد اٹھنا ہے، خادہ اولا کے بعد اٹھنا ہے، بیٹھے ہو کر سلام نہیں پھیرنا ہے۔ یہ آپ کو سب کو معلوم ہے نہیں ہے؟ امام صاحب کو معلوم ہے؟ ابھی امام صاحب کھڑے ہو جاتے نہیں تو کوئی بھی نہیں بولتا ان کو نماز معلوم نہیں۔ سمجھو ذرا، کوئی بھی نہیں بولتا ان کو نماز کا علم نہیں، کوئی بھی نہیں بولتا۔ کیا وہاں اس وقت توجہ نہیں رہی، علم ہے توجہ نہیں۔ اتنا سمجھ لیے تو کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس دورے میں نے بیان کی، سنن ابی داؤد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ماں نالین پہن کر۔ یہ ترنامل میں اس پر بیان ہوا، عظمت نالین مصطفیٰ، سارا بیان حضور کے نالین کی عظمت پر ہوا۔ اس میں یہ حدیث ہم نے بیان کی، صحیح حدیث ہے، کسی نے بھی اسے ضعیف نہیں کہا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو سعید خدری نام سنے نا صحابی، کنیت ہے ان کی، نام کیا ہے ان کا؟ سعد۔ ان کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک بن سنان۔ سعد، ان کے باپ کا نام مالک، ان کے باپ کا نام سنان۔ یہ ابو سعید سعد یہ صحابی ہیں، ان کے والد مالک وہ بھی صحابی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ماں نالین پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ مسائل الگ ہیں۔ یہ حدیث سن کر کوئی آج مسجد میں جوتیاں پہن کر نہ چلا جائے، یاد رکھنا وہ حالات اور تھے، یہ حالات اور ہیں، وہ ماحول اور تھا۔ وہاں کیا تھا؟ ریت کی زمین ہوتی تھی، یہاں ایسی زمین ہے، پختہ زمین ہے، وہاں ریت کی زمین ہوتی تھی۔ تو چپل میں کچھ لگا ہوا ہے، جس طرح کہ آپ ریگستان میں چلے جائیں یا ساحل سمندر کے پاس چلے جائیں، چپل میں کچھ لگا، یوں رگڑ دیں گے تو اندر چلے جاتی، جو بھی نجاست ہے غلاظت ہے اندر جائے، پھر زمین پاک ہو جائے۔ ویسی زمینیں وہاں تھی ایک، اور دوسرا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ریت بہت گرم ہو جاتی تھی، پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، سمجھ میں؟ تو اس لیے وہاں اجازت تھی، اور وہ بھی پاک صاف رہتے تھے۔ ہمارے جو راستے ہیں، ہمارے جو سڑکیں ہیں، اللہ کیا نہیں، وہاں پاک راستے ہوتے ہیں، وہ احکام الگ ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں نالین نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی اپنے جوتیاں پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین اتار کر رکھ دیتے ہیں، پھر نماز جاری رکھتے ہیں۔
یہ دیکھ کر سارے صحابہ نے اپنی جوتیاں بھی اتار دی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ اپنے نالین اتار دیے تو ہم بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ تب سرکار فرماتے ہیں جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے بتایا کہ میری نالین کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے نکال دیا۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کوئی سمجھے گا کہ بھائی دیکھو لوگ بولتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر کپم میں کیا ہوتا وہ دیکھ لیتے ہیں، انڈیا میں کیا ہوتا وہ دیکھ لیتے ہیں، پاکستان میں کیا ہوتا وہ جان لیتے ہیں، نالین کے نیچے لگا ہوا ہے، معلوم ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ ہم بولیں گے جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہے نا نالین کے نیچے لگا ہوا ہے، جو کچھ بھی لگا ہوا ہے کسے معلوم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام خدا ہیں کیا؟ نہیں ہیں۔ تو غیب کی علم، چھپی ہوئی بات کا علم انہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے محبوب ہیں یا حضور بڑے محبوب ہیں؟ تو چھوٹے محبوب کو علم غیب دے دیا، بڑے محبوب کو نہیں دیا، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ تو کیا بولیں گے کہ معلوم تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے توجہ کو ہٹا دی سرکار کی۔ عدم توجہ عدم علم پر دلالت نہیں کرتا۔ اب میں مثال دے کر سمجھیں، سہو ہوتا ہے امام صاحب سے، 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، ایسے ہی اٹھ گئے تو کوئی بھی نہیں بولتا ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا، ان کو نماز کے مسائل معلوم نہیں بولتے علم ہے توجہ نہیں تھی۔ اسی طرح علم غیب ہے توجہ نہیں رہی۔ بولے توجہ کیوں نہیں رہی؟ یہ بتانے کے لیے یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ہر وقت ہر شے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ خدا وہ ہے جس سے کسی کی توجہ ہٹتی ہی نہیں، ہر شے کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں، کبھی یہ بتانے کے لیے خدا نہیں ہے محبوب خدا ہیں، خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کو ہٹاتا ہے۔ میں نے جو بتایا یہ ایک مصلحت ہے، اور اللہ کے فعل میں کوئی 1 2 3 مصلحتیں نہیں ہوتی، بے حساب مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اب میں نے مصلحت بیان کی، اور کوئی مولوی صاحب ہے تو وہ اور مصلحت بیان کریں گے، اور کوئی مولوی صاحب ہے اور کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ کو ہٹاتا ہے۔ تو ایک مصلحت کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر ہیں خدا نہیں ہیں۔ جب یہ خدا نہیں ہے تو کوئی دوسرا کب خدا ہو سکتا ہے؟ دیکھو عیسائیت کے خلاف ہے، یہودیت کے خلاف ہے یہ نظریہ، یہ دیکھو محمد مصطفیٰ رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسا خدا ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کب خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ عقائد سمجھائے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا میں نے جو اس وقت مصلحت بیان کی تھی وہ یہ، حضور کی توجہ کو کیوں ہٹایا اللہ تعالیٰ نے؟ جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم ہیں بتانے کے لیے، یہ ایک مصلحت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے استاد ہیں، یہ کسی ایسے ویسے نے کہہ دیا تو ہم بولیں گے تو ایسا ویسا ہے۔ حافظ ذہبی ہے نا، تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، العبر فی خبر من غبر، میزان الاعتدال، یہ لکھنے والے حافظ ذہبی وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اس بات کو جب میں نے پڑھا تو بحمداللہ اس بات کو پڑھنے کے بعد ورنگل میں 2.5-3 گھنٹے کی تقریر میں نے کی کہ جبرائیل علیہ السلام خادم مصطفیٰ ہیں، قرآن اور حدیث صحیح سے، قرآن اور حدیث سے، خدا گواہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے اور آپ کے بلکہ صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے آقا و مولا ہیں، ہمارے اور آپ کے بلکہ صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے، صحابہ کرام کے، مولا علی کے، حضرت عثمان ذو النورین کے، حضرت عمر فاروق اعظم کے، حضرت صدیق اکبر کے آقا و مولا ہیں۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام، اور انبیاء کے وہ خادم ہیں۔
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا خادم ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہیں جبرائیل امین علیہ السلام۔ یہ حقیقت ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ اگر استاد ہوتے جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ معراج کی رات استاد کے ذریعے سواری نہیں بھیجتا۔ ایسا کہیں ہوتا ہے شاگرد کو بلا لانے کے لیے کوئی جو ہے استاد سے کہتا ہے گاڑی لے جا کر بلا لے کر شاگرد کو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سارے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، سب سارے فرقے کہتے ہیں، سب بولتے ہیں نا، مسجدوں میں خطبوں میں یہ بیان کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ ہم پوچھتے ہیں کیا استاد شاگرد کو لے جانے کے لیے براق سواری لے کر آئے؟ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا معراج کی رات بیت المقدس میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، سرکار جب براق سے اترے مسجد میں داخل ہونے کے لیے تو رسی کون پکڑے ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام پکڑے ہوئے ہیں، اور رسی باندھتے کون ہیں؟ حدیث میں ہے کہ پتھر پر انگلی رکھی آپ نے تو سوراخ ہو گیا، اس سوراخ میں آپ رسی سے باندھتے ہیں کسے؟ براق کو۔ عقل پوچھتی ہے کیا براق کہیں بھگ جائے گا؟ بھائی اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ادھر ادھر کہیں بھاگے گا جائے گا؟ وہ تو مسخر ہے، اسے رسی سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بتانا پڑے گا کہ میں خادم ہوں۔ جب آقا و مولا سواری سے اتر جاتے ہیں تو سواری کو سنبھالنا میرا ایک کام ہے، میں ان کا خادم ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق، زیر پائے محمد کے ہے عرش حق، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، مکان عرش اور یہ فرش زمین فرش نہیں بولے، فلک فرش، مکان عرش ہے اور فرش کیا ہے؟ آسمان۔ مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان ہے سرائے محمد، ملک اللہم صلی علی سیدنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سواری کے جانور کے رسی باندھ رہے ہیں، سواری لے کر آ رہے ہیں، اور جب نماز پڑھانے کا موقع آتا ہے تو کہیں بھی یہ ہوتا ہے شاگرد پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اقامت بولتے ہیں اور استاد صاحب نماز پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء و مرسلین پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ لوگ بولے وہ جبرائیل علیہ السلام استاد ہیں، کوئی ان پڑھ بولے تو ان پڑھ بولنا، اتنی کتابیں لکھنے والے بول دیے۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ تورات شریف۔ یہ دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلاتا ہے، طور پر بلا کر 40 راتوں کا چلہ کروانے کے بعد دیتا ہے، اور مصطفیٰ کو قرآن دینا چاہتا ہے تو کہیں بھی بلاتا نہیں ہے، یہاں مصطفیٰ ہیں وہاں قرآن کو بھیج دیتا ہے۔ سوچو جہاں حضور ہے وہاں قرآن لے کر کون آتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی بولتا نہیں اٹھو اٹھو استاد آ گئے، حضور آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں میں کسی بیوی کے ساتھ لحاف میں رہتا ہوں تو قرآن اترتا نہیں سوائے عائشہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جب جانے لگا تو آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے منجنیق کی رسیاں پکڑ لی، تو منجنیق نہیں جا رہی تھی آگ کی طرف، تو شیطان نے آ کر کہا کہ دیکھو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، یہاں برہنہ سر کی عورتوں کو چھوڑ دو، فرشتے ہٹ جائیں گے، فرشتے ہٹ جائیں گے تو منجنیق چلی جائے گی آگ میں۔ شیطان نے کہا نا عورتوں کے سر برہنہ ہوتے ہیں، وہ ملائکہ نہیں رہتے، عورت کا سر برہنہ ہے، فرشتے نہیں آتے، مقدس بی بی کے ساتھ لحاف میں ہے، فرشتوں کا سردار آ رہا ہے۔
ہم حضور کے نکاح کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لحاف میں حضور ہیں، اللہ اکبر، زوجہ محترمہ زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور خدا کا کلام اتر رہا ہے، قرآن مجید اتر رہا ہے، اللہ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہم ہرگز سمجھ نہیں سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان کو ہم سمجھ نہیں سکتے کما حقہ۔ اسی لیے بایزید بسطامی خدا کے رازدان فرماتے ہیں لو بدا من النبی ذرۃ ما بقی لها دون العرش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں کا ذرہ اگر ظاہر ہو جائے، عرش کے نیچے جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ کیا ظاہر ہو جائے؟ ذرہ ظاہر ہو جائے، ذرہ۔ ذرہ سمجھتے ہیں آپ؟ جب سورج کی روشنی آتی رہتی ہے تو آپ دیکھیں گے اس روشنی میں ذرات نظر آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے رہتے ہو، اجالے میں دستے ہو، یہ ہے ذرہ، اسے بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ذرہ ظاہر ہو جائے، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ، شیخ اکبر فرماتے ہیں مجھے موقع ملا، مجھے اجازت ملی، نبوت ہے اس میں سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے نا، سوئی کا سوراخ، اتنا یہ مجھ پر ظاہر ہوا، اس میں داخل ہونے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے۔ سوئی کے ناکھے سے نبوت کے اندر کیا ہوتا ہے ظاہر ہوا کہ تو احترق، قریب تھا کہ میں جل جاتا۔ تجلیاً لا دخولاً، حضرت فرماتے ہیں نبوت میں داخل ہونے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے فقط۔ سوئی کے ناکھا ہوتا نا، اتنا سوراخ کھول کر دکھایا گیا فقط، دیکھو نبوت کیسی ہوتی ہے، قریب تھا کہ میں فنا ہو جاتا۔ نبی ہر لمحہ اس نبوت میں رہتے ہیں، حضرت یونس اس نبوت میں رہتے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور سب سے بڑے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتوں کو؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اتنا سمجھتے ہیں جتنا سمجھنا ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں جتنا سمجھنا ایک مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، اور غوث پاک اتنا سمجھتے ہیں جتنا سمجھنا غوث پاک ہونے کے لیے ضروری ہے۔ خواجہ اجمیری حضور کو اتنا جانتے ہیں جتنا خواجہ اجمیری ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پیر عامر اتنا جانتے ہیں جتنا پیر عامر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کما کو کوئی بھی نہیں جانتا حضور کو، حضور کے خدا کے سوائے۔ جبرائیل علیہ السلام خادم ہیں، میں اگر بولوں تو آپ رد کر دیں گے، صحابی بولیں تو رد کر دیں گے۔ صحابی بولتے ہیں، اصابہ فی تمییز الصحابہ میں حضرت مران، یہ صحابی رسول ہیں، سرکار کے پردہ کرنے کے بعد آپ غم میں اشعار کہتے ہیں، ان حزنی علی الرسول طویل ذاک منی لدی الرسول قلیل، میرا غم حضور کی جدائی پر بہت لمبا ہے اور یہ حضور کی بارگاہ میں چھوٹا نظر آنا ہے۔ بکت الارض والسماء علیہ وبکاہ خدائمہ جبریل، حضور کی جدائی پر آسمان بھی رو پڑا، زمین بھی رو پڑی، حضور کے ادنا خادم جبرائیل بھی رو پڑے۔ یہ صحابی کا عقیدہ۔ حضور کے کیا بول رہے ہیں جبرائیل السلام کو؟ کیوں خادم کیوں نہیں بولے؟ ادنا خادم کیوں بولے؟ ان سے بڑے بڑے بھی خادم ہیں حضور کے۔ وَبَقَاهُ خُدَائِمُهُ جِبْرِيلُ بَكَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ عَلَيْهِ وَبَقَاهُ خُدَائِمُهُ جِبْرِيلُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں کچھ لگا ہے، گندگی لگی ہم نہیں بولیں گے، کچھ لگا ہے، اس کی اطلاع کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں تو وہیں سے بیٹھ کر بول دے سکتے نا، ہماری جوتی میں کچھ لگ جائے تو ہم کو خود معلوم ہو جاتا، یا کبھی کوئی بازو والا بتا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں خیال نہیں ڈال سکتا؟ ڈال سکتا۔ اے محبوب آپ کے نالین میں کچھ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ القاء نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ الہام نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وحی خفی نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کسے بھیجتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام وہیں سے سدرۃ المنتہا سے بیٹھے بیٹھے بول نہیں سکتے، القاء نہیں کر سکتے،
لفظ کیا حدیث کا؟ اتانی جبرائیل، آئے جبرائیل، یہ بولنے کے لیے، سدرۃ المنتہا چھوڑ کر آئے یہ بولنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا بولے بعد پہلے دیکھ رہے ہیں، تو کیا عاشق مصطفیٰ ہیں جبرائیل؟ جبرائیل امین کا یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کے نالین کو تکتے رہتے ہیں۔ وہاں سے آ کر تسبیح کرنے والے ملائکہ کے سلطان جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو استاد کو شاگرد کے نالین میں کچھ لگ جائے تو وہ بتانے کے لیے استاد کو نہیں بھیجا جاتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام استاد نہیں ہیں، حضور کے دربار کے خادم ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے حضور کی توجہ کو ہٹا دی۔ سمجھ میں آیا؟ بولو اب علم غیب ہے نہیں ہے؟ پھر کیسا معلوم نہیں، توجہ نہیں تھی۔ اب شاعر کہتا ہے کہ یا سائلی عن رسول اللہ کیف سہا والسہو من کل قلب غافل لاہی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے کہ رسول اللہ سے سہو کیسا ہو گیا؟ نماز میں بھول ہو گئی۔ بھول تو غافل دل سے ہوتی ہے، غفلت میں رہنے والوں سے بھول ہوتی ہے، رسول اللہ سے کیسا ہو گیا؟ تو شاعر جواب دیتا ہے قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله۔ حضور کا قلب مبارک اللہ کے ماں سوا ہر شے سے جدا ہو گیا، اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے اس سے جدا ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو نماز بھی ماں سوا اللہ ہے، وہ رکعت بھی ماں سوا اللہ ہے، وہ رکعت بھی ماں سوا اللہ ہے، رکوع بھی ماں سوا اللہ ہے، خوما بھی ماں سوا اللہ ہے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ نہ نماز ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ خوما ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارہ ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ جن ہے، نہ انسان ہے، کوئی بھی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یا اللہ، قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيم لله۔ اللہ کی ذات میں حضور ایسا گم ہوئے کہ رکعت سے سہو ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ہم سے جو سہو ہوتا ہے وہ غفلت کی وجہ سے، ہم سے جو سہو ہوتا ہے، ان سے جو سہو ہوتا ہے وہ قربت کی وجہ سے، ہم سے سہو ہوتا ہے غلبہ غفلت کی وجہ سے، ان کا جو سہو ہوتا ہے وہ غلبہ ذکر کی وجہ سے۔ اس طرح توجہ ہٹائی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام کو کئی ہزاروں لاکھوں بے حساب مصلحتوں کی بنیاد پر ان سے توجہ کی چیز کی ہٹائی جاتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ علم غیب ان کو نہیں، علم غیب تو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اب مسئلے کو پورا کرنا ہے، موت کو طاری کرنا ہے، اسی مسئلے کو پورا کرنا ہے، مقدر کو پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توجہ کو ہٹاتا ہے، مقدر پورا ہو جاتا ہے۔ خود عالم الغیب ان کا ہو گیا ہے، علم غیب نہیں دیا، علم غیب نہیں دیا، علم غیب تجھے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اب سمجھ گئے نا، ابراہیم علیہ السلام کی توجہ مبارک ہٹی ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے آئے انسانی شکل میں، فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ بعض روایتوں میں 3 فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ 12، بعض کہتے ہیں 13۔ ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا کیا، بھنا ہوا بچھڑا لا کر آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کیا کھاتے؟ نہیں کھاؤ۔ وہ فرشتے ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو خوف محسوس ہوا، یعنی عدم توجہ کی وجہ سے۔ توجہ اس طرف تھی کہ یہ کھا لیں، یہ کھا لیں، ایسی توجہ، بہرحال یہ آنے والے کھا جائیں، یہ کھا لیں، یہ تو توجہ اس قدر غالب ہوئی آپ کی، اس طرف توجہ نہیں کہ یہ کھانے والے نہیں، یہ ملائکہ ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کھانے والے نہیں، ہم ملائکہ ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، مجھے آج اکرام ضیف پر بولنا ہے، مہمان نوازی، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، تکریم کرنا، اس بارے میں مجھے بولنا ہے، یا جو عنوان ہے ہمارا
کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مہمان کون ہیں؟ معزز مہمان، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، عزت کیے ہوئے مہمان۔ تو قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیں گے تو یہ جانیں گے کہ اسلام نے مہمان کو کھانا کھلانے کی اتنی تاکید نہیں کی جتنی تاکید عزت کرنے کی۔ مہمان کو کھانا کھلانا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلا دیتے ہیں، عزت نہیں کرتے، سمجھتے نہیں وہ مہمان ہے۔ کھانا تو آپ جانور کو بھی کھلاتے ہیں، بھکاری کو بھی کھلاتے ہیں، کافر کو بھی کھلا دیتے ہیں، مگر یہ مہمان ہے۔ تو اسلام نے جس چیز کی زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے اس پر زور دے رہے ہیں لوگ، اس کی بڑی اہمیت ہے نا، کھانا کھلانا۔ اور جس کی زیادہ تاکید آئی ہے اسلام میں وہ ہے اکرام ضیف، مہمان کی عزت کرنا۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، لوگوں کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہے، ابن ابی الدنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب خیر الضیف میں روایت لاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من ضیف الضیف ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے اس دنیا میں مہمان کو بلا کر مہمانی کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی، سب سے پہلے۔ آپ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ روایات میں آیا کہ آپ نے کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا زندگی میں، جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان نہیں آ جاتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کا لقب ہے ابو الضیفان، مہمانوں کے باپ، مہمانوں کو چاہنے والے، مہمانوں کو نوازنے والے۔ ابو الضیفان آپ کا لقب ہے، ابو الانبیاء بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ ابن عساکر میں روایت ہے کہ یہ ایک بار آپ نے اپنے گھر ایک مہمان کو بلایا، وہ آپ کے ساتھ کھانے کو بیٹھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کھانا جو ہے اسے وہی کھائے گا جو اس کی قیمت دے گا۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ بولے، یہی قیمت ہے اس کی۔ یہ سن کر وہ آدمی آنے والا کھانا کھاتا نہیں، اٹھ کر نکل گیا، وہ بے ایمان تھا، چلا گیا۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے اس نے کیا کیا، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے خلیل آپ نے کیا کیا؟ 70 سال سے وہ کھانا کھاتا تھا، وہ بسم اللہ نہیں بولتا تھا، وہ الحمدللہ نہیں بولتا تھا، میں نے کبھی کھانا نہیں روکا اس کا، آپ یہ ایک دن بھی نہیں کھلائیں گے ایسا؟ یہ سن کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بہت دور جا کر دیکھا آپ نے وہ آدمی مل گیا، ملا تو آپ نے کہا آئیے کھانا کھائیے میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا آپ مجھے ہانک دینے کے بعد، چلا دینے کے بعد پھر آ کر کیوں بلا رہے ہیں مجھے، پھر سے کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ جو اپنے دشمن کے لیے اپنے دوست کو پر عتاب کرتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ 70 سال سے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں، مجھے سنبھالنے کے لیے، مجھے سدھارنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب جو اپنے خلیل کے پر عتاب کرتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک خلیل اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی خدا نہیں اور آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ وہ داخل اسلام ہو گیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا تو کوئی یہ سمجھ لے گا کہ مجھ پر عتاب کرتا ہے، اس پر عتاب کرتا ہے، ایسا عتاب نہیں۔ یاد رکھنا جس آن وہ عتاب ہوتا ہے اس آن کروڑوں درود بھیجتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات پر، کروڑوں سلام نازل ہوتے رہتے ہیں۔ جب عتاب ہوتا ہے وہ پیار بھرا عتاب ہوتا ہے، وہ محبت والا عتاب ہوتا ہے، وہ آپ پر اور ہم پر جو عتاب ہوتا ہے ویسا عتاب نہیں، کیونکہ ہم اور آپ وہ نہیں، وہ ہم اور آپ نہیں۔
چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کا کیا تعلق ہے آسمان سے، سمجھے مولا، وہ عرش معلیٰ سے افضل اور ہم نالے کے کیڑے سے بدتر ان کے مقابلے میں۔ کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ عطا فرمایا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا عام بندوں پر عطا فرماتا ہے، ناراضگی ظاہر کرتا ہے، اس طرح ہرگز نہیں، وہ اس کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے، تو آپ علیہ السلام کہ مہمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ضیف مکرمین ہیں، عزت کیے ہوئے مہمان ہیں، کھانا کھلائے ہوئے نہیں کہتا ہے، عزت کیے ہوئے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے احادیث مروی ہیں بخاری اور مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسی طرح ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ کیسی متفق علیہ حدیث دیکھیے، یعنی 6 کے 6 امام اپنی کتابوں میں حدیث لاتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ کیا بات ہے! اگر حضور یوں فرماتے کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کو کھانا کھلائے، تو بعض ہیں جو کھانا کھلا سکتے ہیں، بعض کھانا نہیں کھلا سکتے۔ حضور کی رحمت دیکھیے، ایک ایسی ذمہ داری دے دی حضور نے سب کو جو سب کر سکتے ہیں۔ کھانا سب نہیں کھلا سکتے، عزت سب کر سکتے ہیں۔ سمجھو ذرا، میں غریب آدمی ہوں، آج فاقہ ہے میرے گھر میں، ہو سکتا ہے نا آگے 2-4 مہمان، میں کیا کھانا کھلا سکتا ہوں؟ عزت تو کر سکتا ہوں۔ آئیے، بیٹھیے، آئیے، سنائیے کیا احوال ہیں آپ کے، خیریت ہے نا، اچھے ہیں، بات تو کر سکتا ہوں، تعظیم و تکریم تو کر سکتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مال ہے تو مال کے ذریعے عزت کرے، کسی کے پاس کھانا ہے تو کھانے کے ذریعے اس کو ضیافت کرے، کھلائے اسے۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، جو میسر ہے اس کے سامنے رکھ دے۔ ستو ہے اس کے پاس، پھلیاں ہیں اس کے پاس، پھٹانے ہیں اس کے پاس، جو میسر ہے، جو وہ کھاتا ہے وہ اس کے سامنے رکھ دے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو میٹھی باتیں کرے اس سے، محبت کی باتیں کرے اس سے، اس کی خیریت پوچھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ دوسرا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ رکھ کر ہی مہمان کو بھیجتا ہے۔ حضور فرماتے عزت کرو، کیا معنی؟ آپ کو خدا نے کبھی خالی نہیں رکھا ہے، آپ بخیل ہیں، آپ کنجوس ہیں، آپ بے شک کھلا سکتے ہیں مہمان کو، نواز سکتے ہیں، اس کی عزت کر سکتے ہیں، کھانے کے ذریعے، پانی کے ذریعے، غذا کے ذریعے، مال کے ذریعے اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سب کو دولت سے مالا مال کیا ہے، اس لیے سب کھاتے پیتے ہیں نا۔ بخالت کی وجہ سے ہر یہ کہ سمجھتا ہے کہ میں مہمان نوازی نہیں کر سکتا، یہ کنجوسی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مہمان کو بھیجتا ہے تو مہمان خود سے نہیں آتا، خدا کے بھیجنے سے آتا ہے۔ مہمان آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا نہیں کھاتا، وہ اس کا مقدر کا جو ہے وہ کھاتا ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیے اس کا کھانا اس کے مقدر کا، کون دینے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم، اپنا رزق اسے دیا آپ کے گھر کے ذریعے، اور آپ کو دعا مل رہی ہے۔ رزق وہ اپنا کھاتا ہے، آپ کے گھر میں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا رزق دے رہا ہے آپ کے گھر میں، اور آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ تو مہمان آئے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کا کھانا اس مہمان کو کھلائے گا اور ثواب مجھے دے گا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ورنہ یاد رکھو، آپ حقیقت میں کیا لے کر آئے ماں کے پیٹ سے؟ کیا لے کر آئے؟ عقل لے کر آئے، ہوش لے کر آئے، حواس لے کر آئے، علم لے کر آئے، ہنر لے کر آئے، نوکری لے کر آئے، پیسے لے کر آئے، کچھ بھی نہیں۔
آج آپ دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں، نواز رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، معلوم ہے کسی کی عطا ہے. آپ کھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلانے والا بنا کر دکھا رہا ہے. آپ پینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پلانے والا بنا کر دکھا رہا ہے. آپ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا بنا کر دکھا رہا ہے. مہمان کے ساتھ حسن سلوک کر کے خدا کا شکر بجا لاؤ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، یوم آخر کو مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کرے. کون فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں. حضور کا عاشق ہے، یہ سننے کے بعد کبھی مہمان کی تحقیر نہیں کرے گا، کبھی مہمان کا دل نہیں دکھائے گا، کبھی مہمان کو دھکا نہیں دے گا، کبھی مہمان کی تذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ مہمان کے اکرام کا حکم میرے معشوق محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. کوئی مہمان آتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، خوب پیسے والا آتا ہے مہمان، تو آئیے بیٹھیے کھا کر جانا. غریب کے گھر کا، اسے کیا بولتے ہیں؟ غریب کے گھر کا. غریب کے گھر کا ایک نوالا ہی صحیح کھا کے جانا. اب غریب بھی بن گئے اس امیر کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضور فرماتے من تزعزع لغنی لما فی یدیہ فقد ذہب ثلثا دینہ. جو کسی مالدار کے مال کے واسطے، حضور فرماتے ہیں جو کسی مالدار کے مال کے واسطے یوں ہلا، وہ آیا تو یوں ہلا، حضور فرماتے اس کے دین کے 3 حصے ہیں تو 2 حصے چلا گیا، 2 حصے دین چلا گیا اس کا. مالدار کو دیکھ کر اس کے مال کی وجہ سے یوں ہلا، آئیے آئیے، کس کے واسطے نہیں، مالدار کو دیکھ کر یوں اٹھا. کیوں؟ مومن ہے، مالدار مسلم ہے، مالدار پیر بھائی ہے، مالدار اللہ والا ہے، مالدار تقوی والا ہے، مالدار سخاوت کرنے والا ہے، مالدار اللہ سے ڈرتا ہے، رسول اللہ پر مرتا ہے. یہ سوچ کر رہا تو وہ مال کے واسطے نہیں، کس کے واسطے؟ تقوی کے واسطے. اس لیے حضور نے نہیں فرمایا جو مالدار کے لیے یوں ہلے گا اس کا دین چلا جائے گا، نہیں فرق. جو مالدار کے مال کے واسطے، نیت پر بات ہے. کیوں بھائی وہ مالدار کی عزت کرتے ہیں؟ ہے والے، میں پوچھتا حیا والا ہے کیا؟ ہے والا ہے کیا؟ نہیں دیکھنا کیا ہے، دیکھنا. بیٹی کو رشتہ کرنا ہے والا ہے کیا؟ دیکھو میں بولا ہے والا، حیا والا چاہیے، شرم والا، عزت والا، خدا و رسول پر مرنے والا. ہاں وہ غریب رہے، مالدار رہے. مالدار سے چڑھنا بھی نہیں بھائی، مالدار کی غروری سے چڑھنا ہے. مال تو سب کے پاس ہے نا. مال کیا ہے مولا؟ یہ کیا ہے؟ بولو مال یہ کیا ہے؟ مال یہ کیا ہے؟ مال یہ کیا ہے؟ مال جو وہاں نکال کر آئے نا وہ کیا ہے؟ نہیں ہے. سر پر جو پہنے وہ بھی مال، پاؤں میں جو پہنتے وہ بھی. تو اسلام کیا بتائے؟ ایک ضرورت کی چیز اسے اتنا درجہ دو. مال کو مال کا درجہ دینا، مولا کا درجہ نہیں دینا. مال کو مال کا درجہ دو، مال کو مال کا درجہ دو. مال ہے وہ. مال کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں مال وہ چیز ہے جب تک وہ تمہارے سے جدا ہوتا نہیں تم کو فائدہ پہنچاتا نہیں. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں، تم کو فائدہ پہنچانا تو تمہارا مال اسی وقت پہنچائے گا فائدہ جب تم کو چھوڑتا ہے. تمہارے پاس رہ کر تم کو فائدہ پہنچاتا نہیں. کیا کرتا؟ ڈراتا رہتا، پریشان کرتا رہتا، کیا ہوگا کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا. تمہارے پاس سے گیا تم کو نفع پہنچاتا. اللہ تعالیٰ نے کیا قسمت بنائی دیکھو مال کی. اسے تم چھوڑے گے تو فائدہ ہے. مارکیٹ میں پیسہ لے کر گئے ہیں، چھوڑنے کو دل نہیں ہوتا ہے. دکان میں جا کر یہ دو یہ دو، انہیں بولتا وہ دو، میں دیتا ہوں. نہیں یہ دینے دل نہیں ہوتا. انہیں بولتا یہ دینے مجھے دل نہیں ہوتا. جاؤ. انشاءاللہ کبھی ہم مال پر بھی تفصیلی بحث کریں گے. تو بعض لوگ مالدار بولے تو خود سے بھئی یا اللہ یہ کیا ہے؟ مالدار میں مغروری ہے تو وہ مغروری کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا. مال آیا تو کیا ویسے آپ سب کے پاس مال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. مالدار کو یا گیا تو کہتے ہیں آئیے بھائی بیٹھیے کھائیے. غریب کے گھر کا ایک نوالا. غریب بن گئے، مالدار کے لیے اب کیا بن گئے؟ نہیں بن گئے. اور کوئی غریب آتا ہے تو کھایا میاں. ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کون ہے، وہ کون ہے؟ یہ آسمان سے ٹپکا ہوا ہے، یہ زمین سے نکلا ہوا ہے. دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں انسان ہیں.
کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ مالدار آ گیا تو اخلاق کا مجسمہ بن گئے، اور غریب آ گیا تو بد اخلاقی بن گئے۔ یہاں کیا نام دے دیتے، یہ تہذیب ہے، مالدار کے پاس کیا نام، اور یہ کیا ہے، ملنساری ہے۔ غریب کو دھکے دینا، گالیاں دینا، یہ کیا ہے، یہ ملنساری ہے، یہ ملاپ ہے، ہمیں یہ گانگی ہے، ہماری محبت ہے۔ مالدار جب آتا ہے تو کیا بولتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، سارے اچھے اخلاق کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ دیکھو بھائی کیا اخلاق ہے۔ اور جب غریب آیا، کیا میاں سلام، کھانا کھایا؟ اب کیا سوال میں تھا، بھائی ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس نہیں۔ یاد رکھنا دونوں کے پاس اللہ ہے۔ مالدار آئے بھی تو لحاظ کرو اس وجہ سے کہ اللہ ہے اس کے ساتھ، غریب آئے تو بھی لحاظ کرو اس وجہ سے کہ اللہ ہے اس کے پاس۔ یہ اصول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ غریب آئے تو اس کی عزت کرو، تو مالدار کی ذلت کرو کا معنی نہیں، مالدار کی بھی عزت کرو۔ وجہ کیا رہے، نیت کیا رہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، یہ موحد ہے، یہ سنی ہے، یہ سنی العقیدہ ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ نمازی ہے، اس لیے عزت کرو۔ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، مالدار کی عزت اس کی نیکیوں کی وجہ سے کرو۔ اور غریب آئے تو بھی اس کی عزت کرو، نیت کیا رہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، یہ موحد ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے۔ تو نہ غربت کی وجہ سے عزت، نہ مالداری کی وجہ سے عزت، عزت ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، نسبت خدا اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ اصول بنا لیجیے آپ۔ کوئی مالدار ہے، گھمنڈی ہے، آپ پرواہ مت کرو اس کی۔ ہاں کوئی غریب ہے، گھمنڈی ہے، پرواہ مت کرو اس کی۔ نہ غربت مقصود ہے، نہ تونگری مقصود ہے، بندے کو خدا کی رضا مقصود ہے، مصطفیٰ کی رضا مقصود ہے۔ یہ اصول بنا لیجئے۔ ہاں مالدار کی عزت کریں آپ اس نیت سے، کوئی بری بات نہیں۔ غریب کی عزت کریں آپ اس نیت سے، کوئی بری بات نہیں۔ بہرحال ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے پاس کون ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث یاد رکھ، ہر حدیث یاد رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کو برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ اتنا کام کیا تو حضور فرماتے ہیں وہ آدمی برا ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضور کا فیصلہ ہے، حضور کا ارشاد سنا رہا ہوں میں۔ اتنا کام کیا برا ہونے کے لیے، حضور فرماتے کافی ہو گیا، برا ہو گیا انہیں۔ کیا کرا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شراب پیانے، زنا کرانے، چوری کرانے، قتل ناحق کرانے، اس کا سب بیان نہیں ہے۔ مسلمان کو کی تحقیر کیا، مسلمان کی تذلیل کیا، مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا، حضور فرماتے ہیں یہ آدمی برا ہو گیا۔ اب وہ سمجھ رہا ہے میں بھلا ہوں، میں بھلا ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ برا آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ کرتے یہ آدمی پورا برا ہو گیا۔ بڑے حوض میں آپ یہ گلاس پیشاب ڈال دیں گے تو گندا ہو جاتا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑا حوض ہے تالاب میں، اگر پیشاب ڈال دے تو گندا ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے، گندا نہیں ہوتا۔ آپ یہ جو ٹب رکھا ہوا ہے، ڈرم رکھا ہوا ہے، اس میں ڈال دیا اگر پیشاب کا خطرہ، کیا ہو جائے گا؟ پورا خراب۔ اتنا بڑا پاپ ہے کہ یہ پاپ سارے آدمی کو برا بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ۔ آدمی کو برا ہونے کے لیے یاد رکھنا، آپ اپنے آپ کو بھلا سمجھتے رہے، حضور فیصلہ فرما رہے ہیں کہ آدمی برا ہو جاتا ہے کیا کرنے سے؟ کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھا، یہ برا ہو گیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں الکل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ مال بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی اس کی مرضی کے بغیر لینا حرام ہے، اور اس کی عزت بھی
حرام ہے۔ یعنی کسی کی تذلیل کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا، تمسخر کرنا، مذاق مسخری کرنا، وہ مذاق جس میں سامنے والے بھائی کی تذلیل ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دیکھیے ایسا مذاق اگر آپ کرتے ہیں تو توبہ کر لیں کہ آپ نے حرام کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرهم عند اللہ کبیر۔ کسی مسلمان کو تم ہرگز حقیر مت جانو، مسلمانوں میں کا چھوٹا جو ہے وہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں سرکار کا کلام سنا رہا ہوں میں، مسلمانوں میں کا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس بڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ بولتے ہیں مالدار کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کریں، اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اس کے پاس کئی قسم کے بیپار ہیں، کئی قسم کی تجارتیں ہیں، اس کا دھندا کئی بستیوں میں چلتا ہے، حکومت اس سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، بہت بڑا پیسے والا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کرے ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو وہ بدتمیزی بھی کرے تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بدتمیزی نہیں، پیسہ۔ تو پیسہ وجہ بن گیا، پیسہ آپ کے حسن اخلاق کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وجہ بن گیا، کیونکہ اس کے پاس ہے بدتمیزی، وہ ہے بد عمل، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ سچ نہیں بولتا، تو جھوٹ بولتا ہے، مگر کیا کریں پیسہ ہے۔ اس لیے بھائی سنیے محترم مکرم، ان کو سمجھانا ہے تو آپ تو یہ سب کام کر رہے ہوں گے، آپ یہ نیکیاں کرتے ہوں گے، پھر سے میں سب کے لیے سناتا ہوں۔ کیا نماز کو اٹھانا ہے تو آپ نماز پڑھ لیے، شاید پیسے والے کو نماز کو اٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ نماز پڑھ لیے ہوں گے، اور غریب کو نماز کو اٹھانا ہے، اے اٹھ نماز پڑھا تو۔ ارے بھائی اس کے پاس کیا نہیں ہے کہ اللہ اس کے پاس نہیں ہے، رسول اللہ اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کی دھن میں رہتے، رسول اللہ کی دھن میں رہتے، آپ مالدار ہو یا غریب ہو دونوں طرف اس کا لحاظ کرتے، اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کی وجہ سے۔ اور اللہ والے مالداروں کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے، یعنی وہ مسلمان مالدار ہوتا ہے، تقوی والا مالدار ہوتا ہے، نمازی مالدار ہوتا ہے، پرہیزگار مالدار ہوتا ہے، اور غریب کا بھی لحاظ کرتے تو کیوں کرتے؟ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے۔ بولے کہ بھائی وہ غریب ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس لیے میں اسے جھڑک دیتا ہوں۔ اس غریب کو کیوں آپ نے جھڑک دیا؟ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس لیے۔ بد اخلاق مالدار کو کیوں نہیں جھڑکتے؟ وہاں تو اخلاق نہیں ہے نا، مال ہے، مال ہے، لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولا ہے، مسلم تو ہے نا، بد اخلاق ہے، آپ کے نزدیک وہ بد اخلاق مسلمان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تو ہے نا اس کے ساتھ، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ ہے، رسول اس کے ساتھ ہیں۔ مسلمان کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس دو دولتیں ہیں۔ مومن کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے پاس دو دولتیں ہیں۔ یہ ایک ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا پیسے والے ایمان والے، یہ ایمان والے، وہ ایمان والے، فقیر ایمان والے، وہ پڑھے ہوئے لکھے ایمان والے، ان پڑھ ایمان والے، جو بھی ایمان والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ تو اللہ کی دوستی ہے، ایمان والوں کا لحاظ کیوں کرنا؟ اللہ ان سے دوستی کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس آیت میں نہیں کہا گیا کہ مالدار ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، سیاستدان ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، کروڑ پتی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، یا فقیر ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس بھی ایمان ہے نبی اس کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان والا مالدار رہے یا فقیر رہے، وہ پڑھا ہوا رہے یا ان پڑھ رہے، وہ کچھ بد اخلاقی اس کے اندر رہے یا خوش اخلاق رہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس خدا کی نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے ہم لحاظ کریں گے۔ مال ہے، مال کا چاہنے والا، مال کا دیوانہ
مال کی وجہ سے قدر کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اللہ کا دیوانہ، رسول اللہ کا دیوانہ، ایمان والوں کی قدر کرتا ہے، امیر مسلمانوں کی بھی قدر کرتا ہے، غریب مسلمانوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا نیت ہے تیری؟ یہی نیت ہے کہ وہ امیر رہے مسلمان یا غریب رہے، امیر رہے مومن یا غریب رہے، دونوں کے پاس خدا کی دوستی ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، اس لیے میں دونوں کا لحاظ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اس کی معصیت کر کے آتا ہے، گناہگار بندہ اس کے سامنے آتا ہے، تو اس پر مہربانی کیوں کرتا ہے؟ مولا میرے حبیب کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عذاب سے بچائیں گے تو کیا بول کر بچائیں گے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ یہ میری امت ہے، جیسی بھی ہے میری امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سن کر امت کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے پاس کئی گناہ ہیں، بعض امتیوں کے پاس کئی گناہ ہیں۔ مصطفیٰ کی جو گناہگار امت ہے، نیکوکار امت تو نیکوکار امت ہے، جو گناہگار امت ہے اس کے پاس گناہ ہیں، مگر خدا انہیں معاف کرتا ہے۔ تو کس وجہ سے معاف کرتا ہے؟ کہ حضور بتا رہے ہیں کہ میری نسبت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ تو حضور کی نسبت کی وجہ سے خدائے قادر قیوم جب بندے کو معاف کرتا ہے، تو مجبور بندہ کیوں اسے معاف نہیں کرتا؟ تو کیوں یہ نہیں دیکھتا کہ خود سے بد اخلاقی سے پیش آنے والا یہ فلان بندہ، یہ اس کے پاس خدا کی نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے، مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں اگر بد اخلاقی ہے تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، احسن پیارے طریقے سے اس کی بد اخلاقی کو دور کرنا ہے۔ بھائی آپ میں بد اخلاقی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ خدا تعالیٰ خیر نازل کر دے مجھ پر؟ یہ چاہتے کیا؟ میرے اندر گناہ ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کو چاہیے کہ عذاب نازل کرنی، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف۔ جو اپنے لیے چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی چاہنا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو ہمیں پیارے طریقے سے، اچھے طریقے سے، نرم طریقے سے اس کی غلطی کو دور کرنا چاہیے، اسے دور نہیں کرنا چاہیے، اس کی غلطی کو ہٹانا چاہیے، اسے نہیں ہٹانا چاہیے، اسے دھکا نہیں دینا چاہیے۔ آپ اللہ کے بندوں کو دور مت کرو، انشاءاللہ وہ کریم مولا آپ کو دور نہیں کرے گا۔ آپ محمد مصطفیٰ کی ساری امت کے ساتھ، مصطفیٰ کے سارے غلاموں کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، مدینے والے آپ پر کرم کا سلوک فرمائیں گے۔ ہاں غلطی ہے تو غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے احسن طریقے سے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو دھکا مار کر ہٹانا نہیں چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے تو میں اسے دھکا مار کے دور کروں، میری غلطیوں کی وجہ سے وہ مجھے دھکا مار کے دور کر دے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو دور نہیں کرنا چاہیے بھائی کو، بلکہ بھائی کی غلطی کو دور کرنا چاہیے۔ اکرام ضیف، مہمان نوازی، مہمان کی عزت کا، اسلام نے مہمان کو کھانا کھلانے پر زور نہیں دیا، کھانا کھلانے کی اتنی تاکید نہیں کی، کیونکہ کسی کے پاس کھانا رہے گا، کسی کے پاس کھانا نہیں رہے گا، اور کوئی مہمان کھانے کو آئے گا، کوئی مہمان کھانا نہیں کھائے گا، کھا کر آیا ہوگا، آیا ہے مہمان۔ کھانا کھلانے کی تاکید اتنی نہیں ہے، عزت کی تاکید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھلانے سے زیادہ اکرام و تکریم پر زور دیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جب کوئی آنے والا آتا ہے تو مرحبا، مرحبا کہنا یہ حضور کی سنت ہے، ویلکم، اللہ اکبر۔ ہم ہمارے سے بڑے جب آتے ہیں تو ہم ویلکم کہتے ہیں، ان کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں، ان کے لیے ہم کیوں مرحبا کہیں؟ حضور جسے بھی مرحبا کہتے ہیں وہ حضور کا غلام ہی تو ہوگا، وہ حضور کا مرید ہی تو ہوگا، وہ حضور کا خادم ہی تو ہوگا، وہ حضور سے لینے والا ہی تو ہوگا، وہ حضور سے منگتا ہی تو ہوگا۔ حضور ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ وفد عبد القیس کا قافلہ آتا ہے حضور سے ملنے کے لیے، مرحبا بالوفد، سرکار فرماتے اس آنے والے قافلے کو مرحبا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، جب آنے والا آتا ہے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، مرحبا، خوش آمدید کہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہے۔ اسی طرح بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، حضرت ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی سگی بہن حضرت ام ہانی، ان کا نام کیا تھا؟ ام ہانی کنیت ہے فاخیتہ، فاخیتہ فے الف خے تے ہے، فاخیتہ ان کا نام ہے۔ اس کی بیٹی ہے ابو طالب۔ ابو طالب کا نام کیا تھا؟ کنیت ہے ابو طالب، طالب کے باپ، طالب ان کے بڑے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی طالب۔
دوسرے بھائی عقیل، تیسرے بھائی جعفر، چوتھے بھائی علی. یہ سب یاد رکھے تو اچھا رہتا. سب سے بڑے بھائی طالب، ابو طالب نے، طالب کے باپ کو، ان کے باپ کی کنیت یہ ابو طالب، طالب کے باپ. نام کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں میں. ابو طالب، دیکھو طالب کے باپ وہ کنیت ہوتی. ایسا میری کنیت کیا؟ ابو عبد الرحمن، میرے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، معراج کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. تو میری کنیت کیا ہوگی؟ ابو عبد الرحمن، عبد الرحمن کا باپ. حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر، ان کے بڑے بھائی عقیل، ان کے بڑے بھائی طالب، ان کے یہ کتنے بھائی ہوئے پورے؟ چار میں 3 صحابہ، ایک جو ہے اعلان نبوت سے پہلے موت ہو گئی طالب کی. طالب سے 10 سال کے چھوٹے عقیل، عقیل سے 10 سال کے چھوٹے جعفر، جعفر سے 10 سال کے چھوٹے علی. سب سے چھوٹے علی سارے بھائیوں میں، اور سب سے بڑے علی سارے بھائیوں میں. عمر میں سب سے چھوٹے علی بھائیوں میں، درجے میں سب سے بڑے علی بھائیوں میں، کیونکہ وہ علی ہیں. ابو طالب کنیت ہے ان کی. نام کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد مناف. کیا نام ہے؟ عبد مناف. ان کے 4 بیٹے، 4 میں طالب، عقیل، جعفر، علی. ایک بیٹی وہ ہے ام ہانی. ام ہانی حضرت علی کی بڑی بہن بھی بڑی ان سے. سارے اولاد میں سب سے چھوٹے عمر میں علی، اور درجے میں سب سے بڑے علی. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ام ہانی کے گھر میں، مکہ فتح ہوا، سرکار غسل فرما رہے ہیں. کس کے گھر میں؟ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر غسل فرما رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا کپڑا پکڑے ہوئے کھڑے ٹھہرے ہوئے پردے کے لیے. سرکار غسل فرما رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں ٹھہری ہوئی ہے. باہر سے ام ہانی تشریف لاتے ہیں، ان کا گھر ہے. تو عورت کی آواز سن کر سرکار پوچھتے ہیں، من جات، کون آئی ہے؟ انا ام ہانی یا رسول اللہ، میں ام ہانی آئی ہوں، میں ام ہانی. اس میں ایک مسئلہ بولوں، سنیں گے؟ ایک مسئلہ، جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے پوچھا جائے کون ہے؟ میں، یہ جواب دینا مکروہ ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کا دروازہ کھٹکھٹایا میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آواز دیتے ہیں، من، کون ہے دروازے پر؟ تو میں نے کہا انا، میں. جابر بن عبداللہ کیا عرض کرتے ہیں؟ انا، میں. تو حضور اندر سے آواز دیتے ہیں، انا، میں. کأنہ کرہہا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں گویا کہ حضور کو یہ انداز، یہ لہجہ پسند نہیں ہے. صوفیانہ رنگ کی بات بولوں تو یہ معنی ہے انا، میں تو میں ہوں، تو نہیں نا. انا میں ہوں، میرا نام ہے وہ. اس سے زیادہ میں نہیں بولتا ہوں. اب علماء ظاہر کیا فرماتے ہیں، ان پر ہماری جان قربان ہے، حضور کو یہ پسند نہیں، تو مکروہ ہے. ہم دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے آواز ہے کون ہے؟ میں. ایسا بولنا کیا ہے؟ کوئی اندر سے پوچھے کون ہے؟ میں انصر، میں غزالی، میں نواز، یہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ ام ہانی کیا کہتے ہیں؟ انا ام ہانی. من جات، کون آئی ہے؟ انا ام ہانی، میں ام ہانی. نام ساتھ بولتے ہیں، حضور انکار نہیں فرماتے ہیں. مرحباً بی ام ہانی، مرحبا ہے ام ہانی کے لیے. تو میں کے ساتھ اپنا نام بولنا جائز ہے. فقط میں بولنا دروازہ کھٹکھٹانے پر مکروہ ہے، حرام نہیں. کیا ہے؟ اچھا نہیں. ایسا بولے تو آدمی گناہ گار نہیں ہو جائے گا، میں بولے تو گناہ گار نہیں ہوگا. کراہت پسند نہیں کرتی شریعت. سب سے افضل کیا طریقہ ہے؟ نام پوچھے کون ہے؟ کاشف، یہ افضل ہے، میں بولنا نہیں. مصطفیٰ کی سنت میں تزکیہ نفس کیسا ہو رہا ہے دیکھیے آپ. اب تزکیہ نفس کو کہاں جا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ غاروں میں، پہاڑوں میں. سارے نفس کی پاکی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. سارے نفس کا تزکیہ کہاں ہے؟ حضور کے قدموں میں ہے، حضور کی اطاعت میں ہے، حضور پر مرنے میں ہے. ولایت کیسا ملے گی؟ حضور پر مرنے سے ملتی ہے. شرافت کیسا ملے گی؟ حضور پر مرنے میں ہے.
حضور کی سنتوں پر قربان ہونے میں ہے۔ دیکھو کیسا علاج ہوگا۔ اب کوئی نفس والا تو یہ میرے خیال سے سنت پر عمل کر نہیں سکتا، گھمنڈی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر آپ سے پوچھا جائے اندر سے تو میں کہنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں، اچھا نہیں ہے، سمجھ میں آیا۔ اور دروازہ کھٹکھٹانے پر میں کے ساتھ اپنا نام بولنا جائز ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور کے سامنے آپ نے کہا، حضور نے انکار نہیں فرمایا، جائز ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر میں کے بغیر اپنا نام بولنا یہ حضور کی سنت ہے، یہ افضل ہے۔ وہ بولے وہ کہاں سے؟ یہ استدلال میں کرتا ہوں بھائی، میں نے وہ حدیث بھی دیکھی، یہ حدیث بھی دیکھی، یہ حدیث، اس لیے میں نے فیصلہ کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں آتی باب الجنت فاستفتحو، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا۔ کون فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں آتی باب الجنت، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا قیامت کے دن، فاستفتحو، کھٹکھٹاؤں گا، کھلواؤں گا، کھولو دروازہ۔ تو فیقول الخازن، جنت کا داروغہ جو فرشتہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ جہنم کے سب سے بڑے فرشتے جو ہیں ان کا نام ہے مالک، ان کا نام کیا ہے؟ مالک علیہ السلام۔ اللہ اللہ ان کے قہر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سارے جہنم کے فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں وہ، وہی سب کے سردار ہیں، عذاب دینے والوں میں سب سے بڑے وہی، ان کا نام ہے مالک۔ ان کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اور جنت کے سارے فرشتوں کے سلطان کون ہیں؟ رضوان علیہ السلام۔ خدا ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور حضرت مالک کا بھی صدقہ عطا فرمائے، ان کے قہر سے ہمیں اللہ بچا کر۔ دونوں ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ دونوں کی تعظیم سے ہمیں مالا مال رکھے، دونوں کی دعا ہمیں عطا فرمائے۔ فیقول الخازن، حضرت رضوان اندر سے پوچھیں گے من انت، کون ہے آپ؟ فاقول محمد، حضور جواب فرمائیں گے کہ محمد۔ انا محمد نہیں فرماتے، کیا بولیں گے؟ محمد۔ تو اپنا نام فقط بولنا یہ افضل ہے، کیونکہ آقا کا طریقہ ہے، اس میں تزکیہ نفس بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھے؟ ہاں انا بول کے ساتھ بولنے تو جائز ہے، چھوٹ ہے، کراہت نہیں ہے۔ فاقول محمد، تو میں کیا کہوں گا؟ آقا فرماتے محمد۔ تو فرشتہ کہے گا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم تھا خدا کا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، اس لیے دروازہ بند کیا گیا ہے۔ اس میں بڑے اسرار ہیں۔ میں نے حضور کی شان اولیت کے عنوان پر ورنگل میں ایک تقریر کی، حضور ساری مخلوق میں اول ہیں، حضور کی شان اولیت، اس میں اس حدیث پر میں نے تفصیلی گفتگو کی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر فقط میں کہنا مکروہ ہے، اپنے نام کے ساتھ میں کہنا جائز ہے، فقط اپنا نام کہنا یہ افضل ہے۔ تو حضرت ام ہانی تشریف لاتی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم من جاءت، کون آئی ہے؟ انا ام ہانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ام ہانی ہوں۔ مرحبا بام ہانی، مرحبا ہو ام ہانی کے لیے۔ تو آنے والے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ آنے والا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سنت ہے۔ اب ام ہانی، حدیث پوری سن لیں گے نا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر کے دو رشتہ دار، شوہر کے طرف سے جو رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار، دیور جیٹھ ہوتے نا، ایسے دو آدمیوں کو مکہ بھی فتح ہوا ہے، تو میں نے انہیں امان دے دی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اپنی طرف سے میں نے یہ سنا دیا، علی قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے اپنے دو رشتہ داروں کو امان دے دی ہے اپنی طرف سے، اللہ حضور سے پوچھے بغیر امان دے دیے، اور یا رسول اللہ علی تلے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی ایک خیال ہے ان کا، قتل کر کے رہوں گا بول رہے۔ حضور سے عرض کرتی ہیں، یہ سن کر آقا فرماتے ہیں اِنَّا آمَنَّا مَنْ آمَنْتِ وَأَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ، اے ام ہانی کسی کو بھی آپ نے امان دے دی، ہم نے بھی اسے امان دے دی۔ اِنَّا آمَنَّا، یہ کس کا کلام ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا، ہمارے مالک کا، بولو ہمارے اونر کا،
بولو ہماری جان کا، ہمارے ایمان کا کلام ہے. یہ ہے ہمارے اونر. یہ اونر وہ اونر بولنا نہیں، ہمارا اونر مدینے والا. وہ کمپنی کا اونر، وہ دکان کا اونر، وہ مکان کا اونر، ہماری ذات کا اونر مدینہ. بھول کر بھی نہیں بولنا میرا اونر بلاتے ہیں، میرا اونر مدینے میں. سرکار فرماتے ہیں غسل فرماتے ہوئے سرکار دیری بھی نہیں فرماتے. آتا ہوں تھوڑی دیر میں، آ کر جواب دیتا ہوں. انا آمنا من آمنتی و اجرنا من اجرتی. اے ام ہانی، جس کسی کو بھی آپ نے امان دے دی ہم نے بھی اسے امان دے دی، جس کسی کو آپ نے بچا لیا ہم نے بھی اسے بچا لیا. اور ایک طرف ہے مولا علی رضی اللہ. دونوں میں افضل کون؟ دیکھو بے شک حق خدا کی قسم، دونوں میں محمد مصطفیٰ کے بڑے محبوب کون؟ ام ہانی محبوب ہیں مگر حضرت علی بڑے محبوب. ام ہانی افضل ہیں، حضرت علی ان سے افضل ہیں. صحیح ہے نا؟ اس میں انکار ہی نہیں، شک ہی نہیں. حضرت ام ہانی کو حضور زیادہ چاہتے ہیں علی رضی اللہ کو؟ علی رضی اللہ. پھر علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے. ابھی آپ بولے ہو علی رضی اللہ افضل ہے، بے شک ہمارا ایمان ہے. جو افضل ہیں ان کے مرضی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، جو درجے میں چھوٹے ہیں ان کے مرضی کے موافق فیصلہ ہو رہا ہے. کیا مانا؟ بچانے کی بات آ گئی نہیں، بچانے کی بات آ گئی نا. چھوٹا محبوب بھی بولتا ہے تو ہم ادھر، کیونکہ بچانے کی بات ہے. بڑا محبوب بھی مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم رکتے ہیں. علی بڑے محبوب ہیں مگر وہاں قتل کی بات ہے. ام ہانی چھوٹے محبوب ہیں مگر بچانے کی بات ہے. جہاں بچانے کی بات ہے مصطفیٰ ادھر ہو جاتے ہیں. اِنَّا آمَنَّا مَنْ آمَنْتِ وَأَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ. اب اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو چھوٹے محبوب بچانے کو آئے اور اپنی طرف سے بچانے کا اعلان کر کے آئے تو مصطفیٰ ان کو چاہنے والے انہیں جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ. قیامت میں سب سے بڑے محبوب ہم کو بچانے کو آئیں گے. اس کے سب سے بڑے محبوب ہم کو بچانے کو آئیں گے. تو آپ بولو وہ چاہنے والا کیا کرے گا؟ میرا ایمان تو اس حدیث کے روح سے یہی کہتا ہے کہ وہ کہے گا یا محمد انا آمنا من آمنت واجرنا من اجرت. اے محمد آج کا دن جسے تم نے امان دی ہم نے بھی امان دی، جسے تم نے بچا لیا ہم نے بھی بچا لیا. اس حدیث کی اشارہ ہے. یہ میرے پیر کا فیضان ہے. حقیقت میں ہم نہیں بولتے، پیر بولتا ہے. ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہم گونگے ہیں. کیسی کیسی حدیثیں ہیں دیکھو مولا. بخاری مسلم کی کوئی آتا ہے تو اسے مرحبا کہنا یہ سنت ہے. تو مہمان کو اچھے الفاظ سے مسکرا کر بلانا، استقبال کرنا، اس کے ساتھ خوش روی سے ملنا، مسکرا کر ہنستے ہوئے ملنا، مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور مہمان، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنت کیا ہے کہ مہمان جب جاتا ہے تو گھر کی چوکھٹ تک ساتھ جا کر اسے وہاں رخصت کر کے آنا. یہ آداب سے ہیں. مہمان آئے تو اس کے دل جمعی باتیں کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے بہتر جو کھانا کھلا سکتے ہو کھلانا. یہ مہمان نوازی ہے. اب دو چار باتیں بول کر میں تقریر ختم کر لیتا ہوں. یہ ضیف کے معنی مہمان. مہمان کو عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ضیف. ضیف کا مادہ کیا ہے؟ ضاد یہ فے، ضاد یا فا، ضاد یہ فے. اضافی کا مادہ کیا ہے؟ ضاد یہ فے. یہ دونوں کا مادہ یہ کیوں ہے؟ مہمان جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، جو اضافی ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا. تو ہمارے لیے سبع صفات کمالیہ مہمان ہیں. اضافی ہے دیکھو، وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہو کر آئے. اس لیے اسے اضافت کہتے ہیں. اضافی حیات ہمارے لیے اضافی ہے، علم اضافی ہے، قدرت اضافی ہے، کلام اضافی ہے، ارادہ اضافی ہے، سماعت اضافی ہے، بصارت اضافی ہے، شنوائی اضافی ہے، گویائی اضافی ہے،
یہ وجود اضافی ہے. ہمارے والد صاحب فرمائیں گے اضافی کون ہے؟ جو ذاتی نہیں. ذاتی کون ہے؟ جو جاتی نہیں. جو ذاتی ہے وہ جاتی نہیں، جو جاتی ہے وہ ذاتی نہیں. جو ذاتی ہے، بولو، جو ذاتی ہے، جو صفت ذاتی ہے وہ جاتی نہیں، جو جاتی ہے وہ ذاتی نہیں. یہ ہمارے پیر کا انداز ہے. جو صفت ذاتی ہے وہ جاتی نہیں، جو جاتی ہے وہ ذاتی نہیں. یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کی ذات کی ذاتی صفت کیا ہے؟ سفیدی. یہ کپڑے کی ذات جب تک رہے گی یہ صفت اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ سفیدی اس کی ذاتی صفت. اب اس پر آپ نے کالا رنگ چڑھا دیا تو وہ اضافی، وہ مہمان بن کر آیا. وہ کیا ہے؟ ذات کے ساتھ رہے گی، کبھی چھوڑ کے چلے. سمجھ میں آئے؟ جو ذاتی ہے وہ جاتی نہیں، جو ذاتی ہے وہ ذاتی نہیں. تو ہمارے لیے وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سب کیا ہے؟ اضافی، یعنی مہمان بن کر آئے ہیں ہمارے پاس. اور اسلام نے کیا کہا ہے؟ مہمان کی عزت کرو. تو کیا معنی؟ ان صفات کی عزت کرو، ان کے وجود کے ساتھ گناہ مت کرو. یہ ہے اکرام ضیف. ان کا وجود لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت کرو، ان کی حیات لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت کرو، ان کا علم لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت کرو، ان کی سماعت لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت کرو، ان کی بصارت لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت دیکھو، ان کی سماعت لے کر اس سماعت سے ان کی مرضی کے خلاف مت سنو، ان کی قدرت لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت کرو، ان کا کلام لے کر ان کی مرضی کے خلاف مت بولو. یہ ایسا رہنا، یہ مہمان کی عزت کرنا ہے. یہ ہے اکرام ضیف. تو اولیاء اللہ جو ہے وہ اکرام ضیف کرتے ہیں، وہ وجود کا اکرام کرتے ہیں، حیات کا اکرام کرتے ہیں، علم کا اکرام کرتے ہیں، قدرت کا اکرام کرتے ہیں، ارادے کا اکرام کرتے ہیں، سماعت کا اکرام کرتے ہیں، بصارت کا اکرام کرتے ہیں، کلام کا اکرام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ملے ہیں اس صفات کی عزت کیا کرتے ہیں؟ اس صفات سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ اس لیے وہ اولیاء اللہ ہیں، شان والے ہیں، وہ مہمان کی عزت کرنے والے ہیں. جو انبیاء ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں اکرام ضیف کرنے میں، جو مرسلین ہیں وہ ان سے اعلیٰ ہیں، اور جو اولیاء ہیں وہ انبیاء کے اتباع میں ہیں، اور جو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مہمان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں. ان کا وجود لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کی حیات لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کی قدرت لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کا کلام لے کر ان کی مرضی کے خلاف بولتے ہیں، ان کا ارادہ لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کا علم لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کی سماعت لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، ان کا کلام لے کر ان کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں. ہر لمحہ اللہ والا اکرام ضیف میں لگا ہوا رہتا ہے. ہر لمحہ دیکھتا ہے مہمان میرے پاس ہے، معمولی مہمان نہیں، ان کے پاس سے آیا ہے مہمان، ان کے صفات میرے مہمان بن کر ہیں. اس لیے کامل حیدرآبادی کہتے ہیں میں کون ہوں؟ میں یہ جھوپڑی وہ ہے جس میں بادشاہ مہمان بن کر آیا ہے. امروز شاہ شاہاں، امروز شاہ شاہاں، مہمان شود است مارا. میں محمد عربی کا کیا ہوا؟ میں کیا ہوا محمد مصطفیٰ کا کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا مہمان ہو کر آ گیا ہے. کوئی ہے جو مصطفیٰ کا نہیں ہوا، وہ وجود کو، صفات کو اپنے سمجھ کر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے. میں محمدی ہو گیا تو میں وجود کو اپنے اندر تو پاتا ہوں، اپنا نہیں سمجھتا. حیات کو، علم کو، قدرت کو، ارادے کو، سماعت و بصارت کو اپنے اندر ہر لمحہ پاتا ہوں. یہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے ذاتی نہیں سمجھتا، ان کی عطا سمجھتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں. اس وجہ سے میں گناہ نہیں کر سکتا. تو اللہ والے کیوں گناہ نہیں کرتے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی چیزیں لے کر میں کیا گناہ، کعبے کا غلاف اوڑھ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، تو ان کے صفات لے کر کیسا گناہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ والے اس حال میں رہتے ہیں کہ میں گناہ کیسے کروں، سارے صفات اس کے ہیں.
حیات اس کی ہے، علم اس کا ہے، ارادہ اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، سماعت اس کی ہے، بصارت اس کی ہے، کلام اس کا ہے، میں کیا کروں کیا کروں؟ اس سوچ کی وجہ سے اللہ والا گناہ سے بھاگتا رہتا ہے اور ہمیشہ اطاعت میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس سوچ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خائن بندہ، گناہگار بندہ گناہوں میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اکرام ضیف کی بھی توفیق دے اور حقیقی اکرام ضیف کی بھی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔